وقف ایکٹ جو ہے وہ تمام وقف کی جائیداد پر قبضہ کرے گا جو سینٹرل گورنمنٹ یا مختلف لوگوں کا قبضہ اس پہ ہونا ہے. کہ کوئی بھی لا نہیں بنایا جا سکتا اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کے وائلیشن میں ہو. تو وہ 3900 مدرسہ صرف بہار میں وہ ٹرسٹ ہوگا یا وہ وقف ہوگا یہ ان نون ہے. لا ایسے نہیں لکھا جاتا. لا اتنے ویگ ٹرمز میں نہیں لکھا جاتا. مسلم 5 سال تک اس کو لگنا ہے اور مسلم 5 سال تک اس کو کھیلنا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر سکے گا تو اب وہ وقف نہیں کر سکے گا اور اس کی سند سرٹیفکیشن کون دے گا پتہ نہیں. ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام مٹھ، تمام مسجد، تمام گرودوارا جو 200 سال پرانا ہے، جو 300 سال پرانا ہے، وہ چوری کے لینڈ پر بنا ہوا ہے. ایسا ہرگز نہیں کہتے، کوئی نہیں کہتا، کوئی عقل مند آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ امارت کی دعوت پر تشریف لائے. آج کی پریس کانفرنس ایک وقف ایکٹ پر بیسڈ ہے. ہم لوگ آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وقف بل جو کہ ایک بہت ہی خراب بل ہے یا تھا، اور جب وہ ایکٹ بنا تو اس کے اندر کیا تبدیلی ہوئی ہے اس سے آپ لوگوں کو اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جو باتیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آ رہی ہیں کہ کسی نے کہا کہ 5 پوائنٹ تھا ان کا وہ ایکسیپٹ ہو گیا اس لیے اس بل کو سپورٹ کیا، کسی نے کہا کہ 7 پوائنٹ ان کا ایکسیپٹ ہو گیا اس لیے بل کو سپورٹ کیا. تو مجھے پتہ نہیں کہ کس نے کیا سپورٹ کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا. تو یہ بہتر سمجھا کہ ایک سٹیزن کی حیثیت سے، بھائی میں نے ابھی کہا تھا اگر فون ذرا آپ لوگ میوٹ پہ کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اگر وہ تمام چینجز جو آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں تاکہ آپ لوگ اس کو جو سٹیزنس ہیں ان کو انفارم کر سکیں کہ کیا تبدیلی آئی ہے. اس لیے آپ کو تکلیف دی ہے. آپ لوگ سب کو یہ دیا گیا ہے جس میں بل ہے وہ لکھا ہوا ہے، بل کے جس سیکشن سے آیا وہ لکھا ہوا ہے، جو پرپوز بل ہے وہ ادھر ہے، جو ایکٹ بن گیا وہ ادھر ہے، اور جو میجر چیزیں اس کو ہائی لائٹ بھی کر دی گئی ہیں. تو یہ 4 پیجز پر ہے بیک اینڈ فورتھ، ایکچولی 6 پیجز پر ہے بیک اینڈ فورتھ جو اس میں تبدیلی ہوئی ہے، اور جو آپ لوگوں کے لیے پرنٹ آؤٹ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے. اسی میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا بریفلی، اور اس کے بعد کچھ چیزوں کے رکھنے کے بعد پھر 10 منٹ کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا، اور وہ جو اسی ٹاپک پر بیسڈ ہوگا. اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو کلوز کریں گے. تو اس پہ جانے سے پہلے میں بریفلی اس پہ ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ وقف بل یا وقف ایکٹ کیا کرے گا. ان اے نٹ شیل اس کا کیا جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، جو سپریم کورٹ کے لائرز نے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے. تو ہم لوگوں کو 4 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. وہ سمجھ میں آئی ہیں کہ وقف ایکٹ جو ہے وہ تمام وقف کی جائیداد پر قبضہ کرے گا جو سینٹرل گورنمنٹ یا مختلف لوگوں کا قبضہ اس پہ ہونا ہے. وہ جتنے بھی واقف ہیں، جو لوگ جنہوں نے ڈونیٹ کیا ہے، ان سے ان کی جائیداد کو ڈسپوزیس کرے گا، یعنی کہ ان کو محروم کرے گا ان کی جائیداد سے. وقف کرنے کی جو پرکریا ہوتی ہے، وقف کرنے کا جو ایکٹ ہے، جو ایک ریلیجیس ایکٹ ہے، عبادت ہے، اس کو وہ لمٹ کرے گا، محدود کرے گا. اور جو آرٹیکل 26B میں جو ڈیفینیشن ہے رائٹ ٹو مینیج ریلیجیس افیئرس، وہ اس میں جو ڈیفینیشنس ہیں وقف کی، وہ سب کے سب چینج کرنے کے لیے آیا ہے. تو یہ ہم لوگوں کے پرسپیکٹو سے، یعنی سٹیزنز کے پرسپیکٹو سے ایک انتہائی خراب بل ہے جو تمام قسم کے کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز کر رہا ہے. اب اس کو دوسرے طریقے سے، یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں. اب جب یہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس آیا تھا، پیج نمبر 15 ہے اسٹیٹمنٹس آف آبجیکٹس. اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس بہت ہی پڑھنے والا ڈاکیومنٹ ہے. اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس میں یوزولی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بل کیا حاصل کرے گا، اس کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور وہ ڈیٹیل میں یہ بتاتا ہے کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا. اس میں جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹس لکھے ہیں. مثلا میں ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کر کے سنانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ It has been observed that the Act still requires further improvement to effectively address issues related to the powers of a state waqf board.
اب وہ کہتے ہیں کہ افیکٹولی ایڈریس کرے گا ایشوز ریلیٹنگ ٹو دی پاورز آف اسٹیٹ وقف بورڈ. تو ایشو کیا ہے یہ پورے ڈاکومنٹ میں کہیں نہیں ملے گا. اب وہ کہتے ہیں effectively address issues relating to the registration of وقف properties. وہ ایشوز کیا ہے اس پہ یہ سائلنٹ ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ address issues relating to the survey of properties. وہ ایشوز کیا ہیں اس پہ ڈاکیومنٹ سائلنٹ ہیں. اسی طریقے سے پیج نمبر 15 جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت فینٹاسٹک اسٹیٹمنٹس ملیں گے لیکن سبسٹنس نہیں ملے گا. اٹس ڈیوائڈ آف سبسٹنس. اب اسی ڈاکیومنٹ سے 4-5 چیزیں یہ کہتے ہیں ہم وقف بورڈ کو ایفیشینٹ بنانا چاہتے ہیں, وقف بورڈ کو افیکٹو بنانا چاہتے ہیں, وقف بورڈ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں اور شارٹ کمنگ دور کرنا چاہتے ہیں. نہ وہ بتاتے ہیں کہ ایفیشینٹ کیسے ہوگا, نہ وہ بتاتے ہیں کہ افیکٹو کیسے ہوگا, نہ وہ بتاتے ہیں کہ امپاور کیسے ہوگا, اور نہ ہی وہ بتاتے ہیں کہ کون سی شارٹ کمنگ ہے جسے دور کیا جائے گا. تو ہم لوگوں نے کیا یہ کہ سپریم کورٹ کے چند لائرس کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے اور ہم لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا اور ہم نے کہا کہ اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا, تو لیٹس کریٹ اے فلٹر بناتے ہیں اور ہر ایک امینڈمنٹ کو جو آ رہا ہے اس کو اس فلٹر کے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ایسا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو آج اب تو سب کرنے کا وقت نہیں کیونکہ وہ ایکٹ بن چکا ہے, تو صرف جو چینجز لائے گئے ہیں بل سے ایکٹ میں, اس میں چند چیزیں یہی سوال کرنے کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا یہ چیز وقف بورڈ کو ایفیشینٹ, افیکٹو, امپاور یا اس کی شارٹ کمنگ کو دور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی لا نہیں بنایا جا سکتا اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس کے وائلیشن میں ہو, تو کوئی بھی لا نہیں بنایا جا سکتا. تو ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ آرٹیکل 13(3)(a), آرٹیکل 14, آرٹیکل 25, آرٹیکل 26, آرٹیکل 50(a), آرٹیکل 300(a) کا وائلیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو جب ہم لوگ ان دو چیزوں کو, دو پیرامیٹرز پر جب چیک کرتے ہیں تمام امینڈمنٹس کو, تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر امینڈمنٹ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر تھرڈ فنل بنایا جاتا ہے, اور تھرڈ فنل میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو وقف کی پراپرٹی ہے, جو چیریٹیبل ڈونیشن ہے, جو انسانیت کی بہتری کے لیے ڈونیٹ کیا جاتا ہے, اس کو یہ ایکٹ پروٹیکٹ کر پا رہا ہے اور اس کو ڈیولپ کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ تین فنڈامنٹل فلٹرز ہیں جو بنائے گئے تھے, اور ہم لوگوں نے یہ پایا کہ پورا وقف ایکٹ ان تینوں فنڈامنٹل فلٹرز پہ بری طریقے سے فیل کرتا ہے. یہ پرولوگ ہے. اب میں جاتا ہوں, یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں دیا گیا ہے, اس میں ایک ایک کر کے میں جاؤں گا اینڈ میں سیدھے ایکٹ سے بات کروں گا, اپنے منہ سے کچھ نہیں بات کروں گا. جو ایکٹ ہے اس ایکٹ وہ آپ کے پاس یہ پرنٹ کر کے آپ کو دے دیا تاکہ آپ کو آسانی ہو دیکھنے میں. میں اس میں ہائی لائٹڈ ہے, یہ میرا ڈاکیومنٹ ہے, یہ ہائی لائٹڈ ہے. میں اس ایک ٹاپک کو لوں گا اور اس ٹاپک پہ آپ سے بات چیت کروں گا, اور ایسے 5-6 ٹاپک پہ بات چیت کروں گا, اور پھر اس کے بعد سوال جواب کریں گے ہوپ فلی. سب سے پہلی چیز, اس میں ایک نیا سیکشن جوڑا گیا ہے. اس نئے سیکشن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کہ اگر کسی مسلم نے, نوٹس کیجئے, اگر کسی مسلم نے ٹرسٹ بنایا ہے یا کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشن بنایا ہے, یا کسی اور نام سے کوئی اور نان پروفٹ آرگنائزیشن یا کوئی اور چیریٹیبل انڈیور, چاہے اس کا نام جو بھی ہو, اگر اس نے وقف کے علاوہ کچھ کیا ہے تو اب وہ وقف نہیں ہو سکتا. بات بھی صحیح لگتی ہے. اگر آپ کہیں گے تو وہ چیز آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا, وہ یہاں لکھی ہوئی ہے آپ کے پیپر پہ, اس ڈاکیومنٹ میں یہاں لکھی ہوئی ہے. اب اس میں 3-4 چیزیں ہیں. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ وقف جو ہے ایک کلیئر انٹینٹ کے ساتھ بنایا جاتا ہے, اس کی ایک منشا ہوتی ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ واقف جو ڈونر ہے اس کا انٹینٹ کیا تھا اس کو بنانے میں. کیا کرنا چاہتا, اور اگر کسی نے ٹرسٹ بنایا تو ٹرسٹ بنایا ہے, کسی نے چیریٹیبل آرگنائزیشن بنایا تو چیریٹیبل آرگنائزیشن بنایا ہے. تو اس کو, یہ سیکشن کس پولیٹیکل پارٹی نے ایڈ کروایا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سیکشن سے کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھیے. صرف بہار کا مسئلہ لے لیتے ہیں. بہار میں مدرسہ بورڈ کے تحت تقریباً 3900 مدرسے چلتے ہیں, تقریباً 3900 مدرسے چلتے ہیں. وہ 3900 مدرسے میں تقریباً تمام مدرسہ وقف کی جائیداد پر ہے, بنا
بہت پہلے بنا، کچھ نیا بنا کچھ پرانا بنا، لیکن بنا، ٹھیک ہے نا، وقف کی جائیداد پہ۔ اب وقف کی جائیداد پہ وہ مدرسہ بن گیا، تھوڑے دن کے بعد مدرسہ بورڈ آیا، مدرسہ بورڈ نے کہا کہ بھائی ہم سے جڑ جاؤ تو ہم جو ہے وہ سیلری بھی دیں گے اور سلیبس بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے اور بہت اچھا ہو جائے گا، سب میں پڑھائی ہوگی، ہر جگہ اچھا ہوگا، بہت اچھی بات ہے۔ 3900 مدرسے ان سے جڑ گئے۔ اب اس کے بعد اس مدرسے کی جو بلڈنگ بنی ہے وہ پبلک ڈونیشن سے بنی ہے۔ پھر مدرسہ بورڈ نے کہا اچھا نہیں، ایسا ہے کہ تم ٹرسٹ بناؤ۔ اب ہر مدرسہ ٹرسٹ ہے، اور یہ لائن آ گئی ہے، یہ ایکٹ آ گیا ہے، اس میں کہہ رہا ہے اگر وہ ٹرسٹ ہو گیا تو وہ ٹرسٹ ہو گیا۔ اب وہ زمین اور وہ بلڈنگ ٹرسٹ ہوگا یا وقف ہوگا؟ وہ 3900 مدرسہ صرف بہار میں، وہ ٹرسٹ ہوگا یا وہ وقف ہوگا؟ یہ اننون ہے، لا ایسے نہیں لکھا جاتا، لا اتنے ویگ ٹرمز میں نہیں لکھا جاتا۔ یہ ویگ ٹرم اس 3900 مدرسے کو لمبو میں ڈال دیتا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونا پتہ نہیں، تمہارے ساتھ کیا ہونا پتہ نہیں۔ تو یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ کس پارٹی کا پروویژن تھا جو اس میں آیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے سیکشن 3 میں ایک اس میں انہوں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز لگائی تھی کہ آپ کو 5 سال تک اچھا کام کرنا ہوگا اچھا کام کرنے کے لیے۔ ابھی تک یہ بات ہے دنیا میں جو سب سے خراب لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا کام کر لو، کچھ دان پون کر لو۔ یہ لگایا کہ نہیں، 5 سال تک آپ کو اچھا کام کرتے رہنا ہوگا اچھا کام کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ کو 5 سال تک پریکٹسنگ مسلم رہنا ہوگا وقف کرنے کے لیے۔ اب اس میں ذرا دو چار سوال صرف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا ہو رہا ہے۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ زمین اس آدمی کی ہے جس کو وقف کرنا ہے، وہ پریکٹسنگ ہو یا نان پریکٹسنگ ہو، اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو یہ پریکٹسنگ کیوں لگایا گیا، اس کی شرط کیوں لگائی گئی ہے؟ ٹھیک، اب لگا دی گئی شرط، بہت اچھی بات ہے۔ پریکٹسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتائیے؟ پریکٹسنگ کا کوئی مطلب، کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ تو داڑھی ہوگا تو مسلمان ہوگا؟ پتہ نہیں۔ شرٹ پینٹ پہنے گا تو مسلمان ہوگا؟ پتہ نہیں۔ کرتا پجامہ پہنے گا تو مسلمان ہوگا؟ پتہ نہیں۔ ایک وقت کی نماز چھوڑ دے گا تو مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ قضا پڑھ لے گا تو مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ روزہ چھوڑ دے گا ایک تو مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یعنی وہ کیا کرے گا کہ گورنمنٹ اس کو پریکٹسنگ مانے گی۔ اس کے بعد ابھی اس ایکٹ میں انہوں نے اس کو اور اسٹرنجنٹ بنایا اور خراب بنایا۔ انہوں نے کہا نہیں، صرف پریکٹسنگ سے کام نہیں چلے گا، تمہیں شوئنگ اینڈ ڈیمونسٹریٹنگ بھی کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو دکھنا بھی مسلم چاہیے اور آپ کو ڈیمونسٹریٹ بھی مسلم، یعنی کچھ آپ ایسا کر رہے ہوں گے جس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسلم ہیں۔ وہ کیا چیز ہوگا یہ بتایا نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم مسلم لگیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے اس سے افیکٹولی کوئی بھی آدمی اب وقف نہیں کر سکے گا، کیونکہ مسلم 5 سال تک اس کو لگنا ہے، مسلم 5 سال تک اس کو لگنا ہے، اور مسلم 5 سال تک اس کو کھیلنا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں کر سکے گا تو اب وہ وقف نہیں کر سکے گا، اور اس کی سند سرٹیفکیشن کون دے گا پتہ نہیں۔ تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ پروویژن کس نے ڈلوایا ہے، کس پارٹی نے یہ پروویژن ڈلوایا ہے۔ اسی میں ایک اور پروویژن ہے، وہ کہتے ہیں اینڈ دیٹ دیر از نو کانٹریونس انوالوڈ۔ کانٹریونس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیلیبریٹلی کچھ اسکیم کرتے ہیں خراب کرنے کے لیے، کانٹریونس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ ڈیلیبریٹلی کچھ اسکیم کرتے ہیں خراب کرنے کے لیے۔ تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کبھی بھی لا میں پریزمپشن آف گلٹ نہیں لکھا جاتا ہے کہ آپ پریزیوم کیے جاتے ہیں، یہ سچ مانا جاتا ہے کہ آپ گلٹی ہیں۔ اس میں یہ سچ مانا گیا ہے کہ آپ وقف کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہے جو آپ غلط کر رہے ہیں، یا تو آپ زندگی میں غلط کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد اس میں کچھ غلط ہونا ہے۔ تو اس کے لیے اب آپ کو وقف کرنے کے بعد تیار رہنا ہوگا لا سوٹ کے لیے کہ آپ نے کچھ غلطی کی ہے، اور کوئی بھی آدمی وہ غلطی آپ کو لا کے بتائے گا کہ یہ والی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کا وقف نل اینڈ وائڈ ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں ذرا، اب تیسرے پوائنٹ پر جاتے ہیں۔ تیسرے پوائنٹ پر وہ یہ کہتے ہیں کہ وقف بائی یوزر جو ہے، پہلے بات تھی کہ وقف بائی یوزر کو ہٹا دیا گیا،
بل میں وقف بائی یوزر ہٹ گیا تھا کمپلیٹلی، وہ نہیں تھا۔ وقف بائی یوزر کے بارے میں یہ بات سمجھائی گئی کہ وقف بائی یوزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لینڈ جو گورنمنٹ کا تھا، جو مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور اس میں قبرستان بنا دی، اور اس میں مسجد بنا دی، اور اس میں کچھ اور چیز بنا دیا، اور اس لیے وہ اب نہیں رہے گا اور اس کا کاغذ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو بھائی رجسٹری آفس جو ہے وہ پچھلے 150 سال کی ایجاد ہے، اس سے پہلے رجسٹری آفس نہیں ہوتی تھی، اس سے پہلے ڈیڈ نہیں ہوتا تھا۔ میں مثال کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، جتنی بھی ریلیجیس پلیسز آف ورشپ ہیں، چاہے 100 سال 200 سال پرانی، 300 سال پرانی، 400 سال پرانی، چاہے وہ اس میں سے آپ 80 to 90% کہہ لیں، اس میں چاہے وہ مسجد ہو، گرودوارا ہو، مندر ہو، مٹھ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کسی کے پاس ڈیڈ ہے نہیں؟ عقل کی بات ہی نہیں ہے، ڈیڈ نہیں ہو سکتی، کیونکہ لفظ DEED اس وقت یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگ انگریزی نہیں بولتے تھے 300 سال پہلے، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ کے پاس کاغذات ویسے نہیں تھے، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازمی طور پر چوری کیا ہوا لینڈ ہے؟ کیا ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام مٹھ، تمام مسجد، تمام گرودوارا جو 200 سال پرانا ہے، جو 300 سال پرانا ہے، وہ چوری کے لینڈ پر بنا ہوا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں کہتے، کوئی نہیں کہتا، کوئی عقل مند آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا، وہ آدمی جو ریشنل ہے وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ لیکن وقف بائی یوزر میں یہ اسیوم کر لیا گیا ہے کہ ہر وہ چیز، سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے خلاف سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ وقف بائی یوزر ویلڈ ہے، جہاں پہ افشیش ہوگا، جہاں پہ اس کی نشانی ہوگی، وہ چیز وقف مانا جائے گا۔ لیکن ان سب چیز کو نیگیٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ وقف بائی یوزر نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے بعد اس میں وہ وقف بائی یوزر کو واپس لائے ہیں 2 ایسی شرط کے ساتھ جس سے کہ وقف بائی یوزر میننگ لیس ہو جاتا ہے کمپلیٹلی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پارشل پراپرٹی پر بھی، پارشل 1 انچ پراپرٹی پر بھی ڈسپیوٹ ہوگا تو وہ وقف لینڈ نہیں مانا جائے گا، اس کو وقف کا پروٹیکشن نہیں ملے گا۔ تو آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل وقف کو ختم کرنے کا کتنا آسان طریقہ، آپ انگلی رکھ دیجئے، وقف ختم ہو گیا۔ آپ کو بس انگلی رکھنا ہے، وقف ختم ہو جانا ہے، تو کوئی بھی انگلی رکھ دے گا، وقف ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے مزیدار بات یہ کہ میئر ڈسپیوٹ، میئر کلیم وقف بائی یوزر ختم کر دے گا۔ تو کوئی آدمی یہ کہہ دے گا کہ یہ وقف کی پراپرٹی نہیں، بس اس کا کہنا بھر کافی ہے اکارڈنگ ٹو جو لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے، اتنا ویگ لکھا ہوا ہے، اس لیے اتنی ویگ بات کر رہا ہوں کہ میئرلی وہ ایسا کہہ دے گا اور وہ چیز وقف کے پروٹیکشن سے نکل جائے گی، وہ نارمل لینڈ کی طرح ڈیل کیا جائے گا اس کو۔ دوسرا کلوز اس میں انہوں نے یہ ڈالا ہے کہ گورنمنٹ کی پراپرٹی اگر ہوگی تو وہ وقف نہیں مانا جائے گا۔ گورنمنٹ کی پراپرٹی کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جو آفیسر صاحب بولیں گے کہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں گورنمنٹ کی خود رپورٹ موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ گورنمنٹ از دا سنگل لارجسٹ انکروچر آف وقف لینڈ۔ گورنمنٹ کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ سب سے بڑی وقف لینڈ کی انکروچر ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی حالت میں گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ لینڈ وقف کا ہے، یہ لینڈ گورنمنٹ کا ہے، تو اب وہ وقف نہیں رہ سکتا۔ تو وقف بائی یوزر لایا گیا ہے بٹ اٹ از میننگ لیس، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، تمام پراپرٹیز کو ڈی کلاسیفائی ہو جانا ہے۔ اچھا، ان سب کو کرتے ہوئے میں آپ کو شروع میں جو 3 فلٹر میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے اس کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں۔ اس پروویژن کو لا کر کے وقف بورڈ ایفیکٹو کیسے ہو رہا ہے، وقف بورڈ ایفیشینٹ کیسے ہو رہا ہے، وقف بورڈ امپاور کیسے ہو رہا ہے، شارٹ کمنگز کون سی دور ہو رہی ہیں پتہ نہیں، لیکن فنڈامنٹل رائٹس کا وائلیشن ہر ایک جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں آرٹیکل 14 کا وائلیشن ہے، اس میں آرٹیکل 14 کا اسی میں دیکھ لیتے ہیں آرٹیکل 14 کا وائلیشن کیسے ہے۔ آرٹیکل 14 کہتا ہے ایکوالٹی بیفور لا۔ تو کیا یہ جس طرح سے انہوں نے لایا کہ اگر کوئی بھی ایسے جا کے میئر کلیم کر دے گا تو کیا تمام ریلیجیس انڈاؤمنٹس، چاہے وہ پارسی ریلیجیس انڈاؤمنٹ ہو، جین ریلیجیس انڈاؤمنٹ ہو، کرسچن ریلیجیس انڈاؤمنٹ ہو، ہندو ٹیمپل بورڈ ہو، ہندو ریلیجیس اینڈ چیریٹیز ایکٹ ہو، ان تمام میں یہ کلوز ڈالا جائے گا؟ اگر نہیں ڈالا جائے گا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے آرٹیکل 14 کا وائلیشن ہے۔ اور تمام جتنی چیزیں میں پڑھ رہا ہوں اس پہ تمام پہ یہ چیز لاگو ہوتا ہے۔
یہ آرٹیکل 25 کا وائلیشن ہے، آرٹیکل 26 کا وائلیشن ہے، آرٹیکل 300 کا وائلیشن ہے، ہر یعنی جتنی چیزیں میں نے کہی ہیں ابھی وہ وائلیشن ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے انہوں نے وقف علی الاولاد میں خوب چیخ چیخ کر یہ بتایا کہ عورتوں کو ان کے رائٹ مل گئے اور رشتہ دار کو ان کے رائٹ مل گئے۔ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو انہیریٹنس ہے وہ ایکویٹی پر بیسڈ ہے، ایکویٹی پر بیسڈ ہے، یعنی وہ بالکل عدل کے ساتھ بات، یعنی وہ سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ جب اپلائی ہوتا ہے تو جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے وہ دیا جاتا ہے تاکہ ایکوالٹی آئے۔ ایکویٹی بیسڈ ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام کے اندر یہ بات بھی ہے کہ آپ 1/3 سے زیادہ چیریٹی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ اپنی وصیت میں، اپنی ول میں 1/3 سے زیادہ کے بارے میں لکھ ہی نہیں سکتے۔ 2/3 اگر آپ لکھ بھی دیں گے تو بھی نہیں کام چلے گا۔ 2/3 سے زیادہ وہ جانا ہی جانا ہے آپ کے انہیریٹرز کو، لیکن 1/3 پراپرٹی کی کمائی کس نے ہے؟ میں نے کمائی، بنائی کس نے ہے؟ میں نے بنائی ہے، تو حق کس کا ہے پراپرٹی پر؟ میرا حق ہے۔ لیکن اس لاء میں یہ کہتے ہیں کہ آپ وقف نہیں کر سکتے اگر آپ کسی کا وہ انہیریٹنس جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم انہیریٹنس وائلیٹ کیسے کر رہے ہیں جب 2/3 ہم دے رہے ہیں؟ تو اب یہ بات آئی کہ اچھا بھائی ایسا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بھی آپ نہیں لکھ سکیں گے، یعنی ابھی اگر میں چاہوں، میں نے ایک کٹھا زمین خریدی اور اس ایک کٹھے زمین کو میں چاہوں کہ میں اس کو بیچ کر کے سوسائٹی میں جو سب سے خراب کام ہوتا ہے وہ کروں، مثلا میں اس کو بیچ کر کے جوا کھیلوں، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس ایکٹ کے حساب سے اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ دوسرا جو سب سے برا کام ہے وہ شراب کا ہے۔ اگر میں اس پوری زمین کو بیچ کر کے لوگوں میں شراب بانٹ دوں تو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں، کوئی انہیریٹنس لاء وغیرہ وغیرہ کچھ اس میں پرابلم نہیں آ رہی ہے، کوئی ویمن کا رائٹ وائلیٹ نہیں ہو رہا، ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وقف کر دیا تو وہ وائلیٹ ہو جا رہا ہے، وہ وائلیٹ ہو جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ لگا دیا، اب صرف پہلے انہوں نے لگایا تھا اس میں انہیریٹنس، وہ جو وارثین ہیں ان کے رائٹس کا وائلیشن، ویمن انہیریٹرس کے رائٹ کا وائلیشن۔ اب اس میں یہ لگا دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کلیم کر سکتا ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اینی ادر رائٹس آف پرسنس وتھ لافل کلیمس، کوئی بھی۔ اب آپ نے اپنی زندگی میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں ایک کٹھا زمین وقف کی، اس کے بعد آپ 50 سال زندہ رہے، آخر عمر میں آپ ڈیفالٹر ہو گئے، آپ کے پیسے ختم ہو گئے، آپ ڈیٹ میں مرے، 1000 روپے کسی کا ڈیٹ تھا، اب وہ واپس آئے گا 50 سال پہلے کے وقف پر، بولے گا نہیں اس آدمی کا کلیم تھا اس لیے وقف نل اینڈ وائڈ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس قسم کے لاز ایکٹ بنائے گئے ہیں۔ اب یہ پوچھنا ہے کہ کس پولیٹیکل پارٹی نے یہ والا پروویژن ڈلوایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک بات، اچھا کئی چیزیں ہیں تو کچھ چیزوں کو چھوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے ایک یہ بات کہی ہے کہ کلیکٹر کی بات چھوڑ دی ہے انہوں نے، اور کلیکٹر کو چھوڑ کر کے انہوں نے کہا کہ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہوگا، سینئر بھی نہیں، ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہوگا کلیکٹر کی جگہ پر، جو کہ وقف کی جائیداد کو ایویلویٹ کرے گا، یعنی کہ وہ بتائے گا وقف ہے یا نہیں ہے، یا گورنمنٹ پراپرٹی ہے یا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، وویک کا استعمال کیجئے۔ 3 برانچز ہیں گورنمنٹ کی، ریزن کی وجہ سے ہے نا، وداؤٹ ریزن تو نہیں ہے۔ اب ایک پراپرٹی ہے، پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہمیشہ جج ریزالو کرتا ہے یا ٹرائبیونل ریزالو کرتی ہے۔ وہاں پہ آپ نے کہا کلیکٹر، اور کلیکٹر پہ ہلہ ہوا تو کہتے ہیں کوئی بھی ڈیزگنیٹڈ آفیسر، کوئی بھی اچھا اس میں میں سمجھ رہا تھا سینئر، وہ سینئر بھی نہیں ہے، لکھا ہوا ہے اینی ڈیزگنیٹڈ آفیسر، تو کوئی بھی لوور آفیسر بھی ہو سکتا ہے، سینئر آفیسر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آفیسر، اور وہ اسیس کریں گے پراپرٹی کو ایز پر لاء۔ پہلے لکھا ہوا تھا ایز پر جو ان کو اچھا لگے، ایز پر لاء۔ اگر کوئی پراپرٹی وقف کی پراپرٹی ہوگی اور گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ وہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہے، تو کون آفیسر اس کو وقف کی پراپرٹی کہے گا؟ سو بتا دیجئے، کوئی ایک آفیسر نہیں کہنے والا، تو وہ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد اس کو سوچ لیجیے کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ایز پر لاء، ایز پر وچ لاء؟
وقف ایکٹ کی ایک بہت ہی ایکسیپشنل کوالٹی ہے، وہ ہے ویگنس. ہر لا جو ہے وہ بہت ٹائٹ لکھا جاتا ہے کہ کوئی اس کو انٹرپریٹ غلط ڈھنگ سے نہیں کر سکے. پورا لا جو لکھا گیا ہے وہ ایکسٹریملی ویگ ہے. تو آپ اس کا یہ میننگ بھی نکال سکتے ہیں، آپ اس کا یہ میننگ بھی نکال سکتے ہیں، آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں اور آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. تو جب ایسا ہوگا تو ہمیشہ خراب بھی سمجھا جائے گا اور ہمیشہ اچھا بھی سمجھا جائے گا. ہمیشہ تو اس میں کون سا لا وہ استعمال کریں گے پراپرٹی کو اسیس کرنے کے لیے، یہ ڈیفائنڈ نہیں ہے. تو اب وہ جو کریں گے وہ جانیں. پہلے کیا تھا ایکٹ میں؟ کیا تھا ایکٹ میں؟ یہ تھا کہ وقف بورڈ رجسٹری ڈپارٹمنٹ سے، لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے، سرکل آفیسر سے، ان تینوں سے رپورٹ مانگتا تھا. اس کے بعد پھر رپورٹ جو ہے جب وہ آتی تھی تب اس کے بعد وہ اسیس کرتا تھا کہ ہاں بھئی یہ سب نے رپورٹ دے دی کہ یہ لینڈ وقف کا ہے. اور پوچھ کون رہا ہے؟ ایک گورنمنٹ آفیسر. 3 گورنمنٹ آفیسر سے رپورٹ مانگتے تھے کہ بھئی رپورٹ دو کہ یہ وقف لینڈ ہے کہ نہیں. جب وہ رپورٹ آ جاتی تھی تب وہ اپنے رجسٹر میں کہتے تھے کہ ہاں بھئی یہ وقف ہے. اس کے بعد 1 سال تک وہ چیز اوپن رہتی تھی کہ کوئی آدمی کلیم کر سکے کہ وہ وقف لینڈ نہیں ہے. اگر وہ کلیم کر لیتا تب وہ ٹرائیبیونل میں جاتا، ٹرائیبیونل کو ڈیسائیڈ کرنا تھا. ٹرائیبیونل اگر کہہ دیتا کہ وقف ہے اور آدمی سیٹسفائیڈ نہیں ہے تب وہ ریویو پٹیشن لے کے جاتا ہائی کورٹ. ہائی کورٹ اگر ڈیسائیڈ کر دیتا کہ وہ وقف ہے تب وہ ریویو پٹیشن لے کے جاتا سپریم کورٹ. تب جا کر کے کہیں فیصلہ ہوتا کہ وہ وقف لینڈ ہے. یہ ہے اصل وقف کے رجسٹریشن کا پروسیس جو 1995 کے ایکٹ میں تھا. اس پورے پروسیس کو، جو اتنا لمبا پروسیس ہے کسی بھی ایک وقف پراپرٹی کو، جو چیریٹیبل چیز ہے، جو انسانیت کے بھلے کے لیے چیز ہے، اس کو بھلا کرنے کے لیے ہر ایک چیز کو 25-50 سال چاہیے آئیڈینٹیفائی ہونے کے لیے وقف لینڈ ہے. اس کو ختم، یعنی جو کہ ہونا چاہیے تھا کہ جب وہ وقف ہو گیا تو فوراً رجسٹر ہو جائے، تو فوراً رجسٹر ہونے کا یہ پروسیس تھا. اب اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو 1 سال کا والا پروسیس ہے اس کو ختم کر کے 2 سال کر دو کہ کوئی بھی آدمی اب 2 سال تک کلیم کر سکے گا. اب وہ 2 سال جو ہے، جب ان لوگوں کو لگا کہ نہیں اچھا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، چیریٹیبل تھنگ ہے، اس کو بھی خراب ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کر لو کہ اس کے 2 سال کے بعد 2 سال تک پھر ٹرائیبیونل کو اختیار دے دو کہ اگر ٹرائیبیونل چاہے تو پھر 2 سال کے بعد تک اگر وہ کہہ سکے کہ ہاں بھائی اس اچھی ریزن کی وجہ سے ہم 2 سال کے اندر اپلائی نہیں کر سکے، تو وہ 2 سال کے اندر پھر اپلائی کر سکتا ہے کہ وہ ڈسپیوٹ کر سکے کہ یہ وقف لینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی آ گیا ہے. اب یہ پوچھنا پڑے گا کہاں سے آ گیا. اب انہوں نے ایک اور بات اس میں کہی ہے، وہ یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی پروٹیکٹڈ مونیومنٹ وقف نہیں ہوگا. کوئی بھی پروٹیکٹڈ مونیومنٹ وقف نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ایسٹ جو 100 سال سے پرانا ہے، ہر وہ ایسٹ جو 100 سال سے پرانا ہے، اگر اسے ASI پروٹیکٹڈ مونیومنٹ بنا دیتی ہے تو اس کے بعد وہ وقف نہیں رہ سکتا. تو جتنی بھی آپ کی پرانی درگاہیں ہیں، جتنی بھی آپ کی مسجد ہیں، جتنی بھی آپ کی جو بھی چیز ہے جو 100 سال سے پرانی ہے، وہ وقف نہیں رہے گا. ایک بھی وقف نہیں رہے گا. اور جیسے جیسے وہ 100 سال ہوتا جائے گا ویسے ویسے وقف ختم ہوتا جائے گا. یہ کس نے ڈلوایا پتہ نہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی انوکھی بات کہی ہے. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ملک میں سب سے پہلا وقف تقریباً 1450 سال پہلے ہوا. اس ملک میں سب سے پہلا وقف تقریباً 1450 سال پہلے ہوا. اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ ایریا جو 5th شیڈیول میں اور 6th شیڈیول میں ہے، یعنی کہ نارتھ ایسٹ کی جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہاں، اور جو جھارکھنڈ ریجن ہے اور جو جے پور کا ریجن ہے، اس میں جتنے بھی ایریا جو شیڈیول ٹرائب کو ڈیزگنیٹ کر دیے گئے ہیں، اس میں اگر کوئی وقف ہوگا تو وقف نہیں رہے گا. اگر کوئی وقف ہوگا تو وقف نہیں رہے گا. تو کیا ایسا ہوا ہے کہ 1400 ایئرس میں اس پورے ایریے میں مسلمانوں نے اور نان مسلمس میں وقف نہیں کیا ہے؟ اگر وہ وقف رجسٹرڈ ہوگا تو بھی نہیں. میں پہلے اپنی بات مکمل کروں پھر سے بات دوں گا. کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں ہوگا، بلینکٹلی ختم. میں اگر آپ چاہیں تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. shall be declared or deemed notwithstanding anything contained in this act. کچھ بھی نہیں، nothing، ہر چیز ختم. تو یہ نئی چیز اس ایکٹ میں ہے. اب ایک آخری چیز کہہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے کوئک کوشچن آنسر کر لیں گے انشاءاللہ. باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا.
ایکچولی دو بہت مزیدار چیز ہے. بل میں یہ بات تھی کہ 5% ٹیکس لگتا تھا وقف پراپرٹیز پر, 7% ٹیکس لگتا تھا. اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں کم کرنا چاہیے, بہت برڈن ہے, 5% کر دو. اس کے بعد جب ایکٹ بنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں 5% جو ہے وہ تو 5% ہی رہے گا, لیکن ایسا کرو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کیسے اس کو لکھا گیا, کس نے اس کو لکھا, کس نے اس کو سوچا, کس پارٹی نے کہا کہ لکھو. لکھتے ہیں سبجیکٹ ٹو میکسیمم اماؤنٹ ایز میں بی پرسکرائبڈ بائی دا سینٹرل گورنمنٹ. سینٹرل گورنمنٹ اگر چاہے تو 5% کی بجائے وہ 5 لاکھ% بھی چاہے تو طے کر دے, کوئی اپر لمٹ نہیں ہے ٹیکس کی. جو آپ نے کلیکٹ کیا ہے اس ٹیکس کی کوئی اپر لمٹ نہیں ہے. اگر آپ کلیکٹ کر رہے ہیں 5 لاکھ اور سینٹرل گورنمنٹ 5 کروڑ لگا دے تو بھی آپ کو پے کرنا ہے, کیونکہ اس میں جو میں نے کہا نا کہ پورا بل جو ہے وہ ویگ, پورا ایکٹ جو ہے وہ ایکسٹریملی ویگ ہے. لکھ رہے ہیں سبجیکٹ ٹو میکسیمم اماؤنٹ ایز میں بی پرسکرائبڈ, میکسیمم اماؤنٹ ایز میں بی پرسکرائبڈ. ایک آخری چیز 107 جو ہے اس کو ایکٹ 1995 ایکٹ 107 کو اومٹ کر دیا تھا. 107 یہ کہتا ہے, ایکٹ میں یہ بات تھی کہ جو چیریٹیبل لینڈ ہوتا ہے, جو گورنمنٹ لینڈ ہوتا ہے, وہ انکروچمنٹ سے بچانے کے لیے اس پہ جو 1963 کا لمیٹیشنز ایکٹ ہے وہ نہیں لگتا ہے. تو 1963 کا لمیٹیشنز ایکٹ کیا ہے؟ وہ یہ ایکٹ ہے کہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی پہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا اور 12 سال تک وہ قبضہ کیے رہا اور کسی نے اس کو لیگل نوٹس نہیں دی, تو اب وہ پراپرٹی کو لیگلی اون کرتا ہے, وہ اس کی ہو گئی. لیکن یہ گورنمنٹ لینڈ پہ نہیں لگتا. آپ 1 لاکھ سال رہ جائیں گے, گورنمنٹ کا بلڈوزر آئے گا, توڑ کے آپ کی زمین برابر کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایکٹ وہاں نہیں لگتا ہے, پرائیویٹ پراپرٹی پہ لگتا ہے. اکثر چیریٹیبل, چونکہ چیریٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا اکیلا مالک نہیں ہے دیکھنے والا, کمیونٹی اس کو دیکھتی ہے, تو اس پہ یہ ایکٹ اپلائی نہیں کرتا ہے جیسے کہ گورنمنٹ پہ نہیں کرتا ہے. تو وہ سب جب بھی چاہیں لوگ مل کر کے اس کو خالی کروا سکتے ہیں. اور وقف کی زمین پر بھی یہ لگا ہوا تھا کہ وقف کی زمین کو بھی انکروچ نہیں کیا جا سکتا. 107 میں اس کو اومٹ کر دیا گیا کہ وقف کی زمین کو انکروچ اب جو ہے وہ کیا جا سکے گا. لیکن اس میں 1% جو ججز ہیں ان کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا. اومٹ کرنے کا مطلب یہ کہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. تو اگر کوئی اچھا جج ہوگا تو اپنے وویک میں وہ دیکھے گا کہ ہاں بھائی نہیں یہ تو وقف کا لینڈ تھا, تم نے انکروچ کر لیا, تم غلط کام کر رہے ہو, اس کو خالی کر دو. 1% جج جو ہیں ان کے لیے وہ خانہ بچا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ 1% جج کے لیے بھی کاہے کے لیے چھوڑیں. انہوں نے صاف اسپیسیفکلی لکھ دیا کہ وہ اپلائی کرے گا, یعنی کہ لوگ اس کو انکروچ کر سکیں گے اور جج کچھ نہیں بول سکیں گے. تو جتنی بھی وقف کی زمین جو 12 سال سے انکروچڈ ہے اور اس پہ اب تک وقف بورڈ نے نوٹس نہیں دیا ہے, وہ سب کے سب گئی, وہ سب کے سب چلی گئی. تو یہ موٹا موٹی جسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اب صرف 10 منٹ کے لیے Q&A انشاءاللہ. یہ جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو عدالت میں جائیں گے, تو جنتا کے درمیان جانے کا پلان آپ نے کیا ہے؟ جو بے چینی ہے وہ لوگوں کے درمیان جا کر کے بتائیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی اس بل میں. ہاں عدالت کا بھی رخ کریں گے, 16 تاریخ کو سنوائی بھی ہے غالباً اس میں, اور جنتا کے درمیان جا کے کیا کہیں؟ تو ابھی جو ہے ہم لوگ اس ایکٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے پریس کانفرنس ہے, لیکن میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی میں جو تینوں برانچز آف گورنمنٹ ہیں تینوں سے بات کرنی چاہیے, اور ہم لوگ تینوں سے جتنا بات کر کے سمجھانے کی جتنی بھی چیز ہو, چاہے وہ پبلک کو سمجھانا ہو, چاہے وہ جوڈیشری کو سمجھانا ہو, چاہے وہ لیجسلیچر کو سمجھانا ہو, ہم لوگ یہ کام کریں گے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئے, اور یہ بات سمجھ میں آئے کہ سٹیزنز اس بل سے کتنے ناراض ہیں, کتنے خفا ہیں, اور یہ بل یہ ایکٹ ان کو نہیں چاہیے, اس ایکٹ کو ان کو واپس لینا چاہیے. یہ ڈیمانڈ ہم لوگ کریں گے اور پبلک میں بھی جائیں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. سیکولر پارٹی نے آپ لوگوں کو دھوکہ دیا؟ ابھی اس بل کے بارے میں بات کر لیں, پھر سیکولر پارٹیز کے بارے میں بات کر لیں گے. سیکولر پارٹیز نے انڈیڈ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر اس ایکٹ کو یا بل کو اس کی گریوٹی کے ساتھ اور سیریسنس کے ساتھ کوئی بھی سٹیزن پڑھے گا تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ کتنا گریو انجسٹس ہو رہا ہے.
اور اس کو اس بل کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا. مجھے حیرت ہے کہ سیکولر پارٹیز نے اس بل کا ساتھ دیا. مجھے حیرت ہے. وقف اور بورڈ میں کیا ڈفرینس ہے؟ بہت لوگوں کے درمیان اس چیز کا بھی کنفیوژن ہے. بہت اچھی بات. تھینک یو فار دا کوشچن. وقف ایک اسلامی عبادت ہے جہاں انسان اپنی کمائی ہوئی چیز اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو پرپیچولی ڈونیٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ اس کا پھر مالک نہیں بن سکتا. جس دن وہ نیت کر لیتا ہے وہ پراپرٹی اس کے ہاتھ سے نکل کر کے اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے اور اس سے پھر مخلوق کے خیر کا کام ہونا ہے. یہ ہے وقف. وقف بورڈ ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. گورنمنٹ طے کرتی ہے کہ یہ وقف کی جو جائیدادیں ہیں اس کو کیسے مینیج کیا جائے گا. حالانکہ یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس بزنس سے باہر آ جائے اور جو وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں اور جو سیکریٹری ہیں وہ سب آرٹیکل 26 کے تحت جس کمیونٹی کی آرگنائزیشن ہے, جیسے ہندو ٹیمپل بورڈ ہے, ہندو ٹیمپل بورڈ میں ہمیشہ یا سکھوں کا جو انڈاؤمنٹ ایکٹ ہے اس میں پہلے میں اس بات کا جواب دے دوں پھر اس کے بعد آؤں گا. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ مسلمس کے ہاتھ میں مسلمانوں کے انڈاؤمنٹ کو رہنے دے اور ہندوؤں کے ہاتھ میں ہندوؤں کے انڈاؤمنٹ کو رہنے دے اور کرسچنوں کے ہاتھ میں کرسچنوں کے انڈاؤمنٹ کو رہنے دے. اس کو پولیٹیکل جو انکروچمنٹ ہے گورنمنٹس کا ان کو اس چیز سے باہر آ جانا چاہیے اور کمیونٹی کے ہاتھ میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. جی اس بل کو لے کر کے آدھے مسلمان خوش ہیں, اس کو کیسے میں دیکھتے ہیں؟ آدھے مسلمان آدھے دیش کے اندر میں جگہ جگہ دیکھا جا رہا ہے. نہیں, جھوٹ ہے. آئی مین یہ تو ان ریزنیبل ہے. اس کا جواب کیا دیں؟ جو ہنسنے والی بات ہے. میرے 3-4 سوال ہیں. آپ نے جو باتیں ایک ایک کر کے سوال کر لیں. بہت اچھا لگا. عموماً ایسی باتیں پہلی بار رکھی گئی ہے, میں نے سنا. جی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے ایک بات جو مینشن کی کہ جو 5th شیڈول والے علاقے ہیں, 10 اسٹیٹ ہے اور 5 اسٹیٹ 6 شیڈول والے, جی جی وہاں اگر وقف کی پراپرٹی ویسٹڈ ہے تو کیا وہ پراپرٹی بھی ختم اکارڈنگ جو ہم لوگ کی ریڈنگ ہے, جو ہم لوگ کی ریڈنگ ہے. دوسرا یہ کہ جو بائی یوزرز والی بات ہے جو بار بار آ رہی ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کے پاس کوئی آنکڑا ہے کہ بائی یوزرز کتنی پراپرٹی ہے؟ کیونکہ سرکار کے پاس تو آنکڑا ہے, وہ سرکار تو بتا رہی ہے کہ ڈیفینس اور ریلوے کے پاس کے بعد اتنی پراپرٹی ہے ان کی. آپ کے پاس کوئی آنکڑا ہے کہ بائی یوزرز کتنی پراپرٹی ہے؟ بائی یوزرز تھوڑا ڈیفائن کریں. ویسی پراپرٹی جو وقف بورڈ میں رجسٹرڈ نہیں ہے اسی کو بائی یوزرز مانا جائے؟ نہیں. تو پہلے آنکڑے کی بات کر لیتے ہیں پھر اس کے جواب کریں گے. آنکڑا کسی پبلک نان پروفٹ آرگنائزیشن کے پاس سالڈ آنکڑا ہونا بہت مشکل بات ہے, کیونکہ اس کے لیے جو انفراسٹرکچر مثلا سینسس آنکڑے کھیل ہے. اس پچھلے ابھی جو سینسس ہونے والا ہے اس کا بجٹ کئی ہزار کروڑ میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کسی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کے پاس یعنی اس قسم کا آنکڑا ہونا بہت مشکل بات ہے. وہ تو گورنمنٹ بتائے گی. گورنمنٹ کے پاس رجسٹری ڈپارٹمنٹ ہے, رجسٹری ڈپارٹمنٹ کو 1 منٹ بتا دینا چاہیے کہ کتنی لینڈ ہے. گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تیسرے نمبر پہ وہ جو ہے وقف ہے اور پہلے نمبر پہ یہ ہے دوسرے. گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا ہے. نفرت پھیلانے والے چینلز نے یہ ضرور کہا ہے. نہیں, لیٹ می کمپلیٹ. تامل ناڈو, آندھرا پردیش اور ایک اور اسٹیٹ کو ملا کر کے ہندو ٹیمپل بورڈ کے پاس صرف 3 اسٹیٹ میں 40 لاکھ ایکڑ ہے. مور دین ڈیفنس, مور دین ریلوے. نمبر 1 صرف 3 اسٹیٹ میں. ابھی کشمیر سے کنیا کماری تک جانا باقی ہے, گجرات سے لے کے آسام تک جانا باقی ہے. اگر جائیں گے تو کتنے لاکھ ایکڑ ہوگی سوچ لیجیے. صرف 3 اسٹیٹ میں 40 لاکھ ایکڑ ہے. کسی آدمی نے, کسی مسلم نے یہ نہیں کہا, اس کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ کچھ نیفیریس کلیم کرے کہ جس طرح شروع میں یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی زمینیں اور سب لوگ مل کر کے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں. کسی مسلم نے نہیں کہا کہ بھائی ان 3 اسٹیٹ میں ہندوز جو ہیں وہ نیفیریسلی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اور آرمی کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. نن آف دوز تھنگز, کیونکہ یہ وائل پروپیگنڈا ہے, یہ بیہودہ بات ہے. دس شوڈ ناٹ بی ٹاکڈ اباؤٹ. ایک اور ہے جی کہ آپ نے جتنی ترمیم بتایا یہ ترمیم جو ہے بہت خطرناک ہے, صحیح نہیں ہے. نہیں, میں نے نہیں بتایا, میں نے صرف پڑھ کر کے آپ کو سنایا. آپ وہ ترمیم سے سہمت نہیں ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں سہمت, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کسی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی؟
وقف بورڈ یا وقف سے ریلیٹڈ جتنے بھی باڈی ہیں وہ بہت اچھے سے کام کر رہے تھے. کیا مسلم کمیونٹی کی طرف سے انکروچمنٹ کبھی نہیں ہوا جو وہ سوال اٹھاتے ہیں؟ آپ کے سوال میں ہائپربلی یعنی اتشیوکتی بہت زیادہ ہے. آپ اپنے سوال کو ایگزامن کیجئے اور یہ دیکھیے کہ اس سوال کا انٹینٹ کیا ہے اور اس سے کیا جواب آپ چاہتے ہیں. اگر آپ اس سوال سے ہائپربلی نکال دیں گے تو میں جواب دوں گا. نہیں اب میں سمجھ نہیں پا رہا، میرے سوال کو نہیں میں الجھا نہیں رہا. آپ کا سوال نہیں، یہ تو ایکسٹریملی ریڈیکولس اسمپشن ہے کہ کسی چیز میں کسی چیز کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ریڈیکولس اسمپشن ہے. جب پروگریس کیسے ہوتا ہے؟ پروگریس ایسے ہوتا ہے کہ ایک پرابلم ہے. مثلا گورنمنٹ نے پیج نمبر 15 پہ یہ کہا کہ انکروچمنٹ کا پرابلم ہے، لیکن بتایا نہیں کہ کیا پرابلم ہے. کیا 52,000 انکروچمنٹس ہیں جس کو خالی حکومت نہیں کرا پا رہی ہے؟ نو. جب اس کو بتانا چاہیے تھا کہ انکروچمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلم کیا ہے. اب اگر انکروچمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے تو اس کو سالو کرنے کے لیے کوئی آرٹیکل بھی آنا چاہیے تھا. آرٹیکل تو آیا نہیں کوئی بھی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ والا آرٹیکل آنا چاہیے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں یس دیر از پرابلم. اس میں جو ہے وہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس از اے پرابلم. تو وہ ہٹنا چاہیے تھا. آئی ایم ان فیور آف دیٹ. اب میں شروع کروں کہاں سے شروع کروں؟ شروع سے بتانا شروع کروں. دیکھیے تو ہر لا میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے اگر اس سے پرابلم سالو ہو رہی ہو. اس ایکٹ سے پرابلم بڑھ رہی ہے، وقف تباہ ہو رہے ہیں. یہ پرابلم. تھینک یو. سوال کی کیا آپ لوگ اس مسئلے کو لے کر کے دھرنا کریں گے یا کال کریں گے لوگوں کو؟ ہر وہ چیز جو ڈیموکریٹکلی صحیح ہے وہ کریں گے، اور جتنی زور سے ہو سکتا ہے اتنی زور سے کریں گے تاکہ جن کو سننا ہو وہ سن لیں اور اس ایکٹ کو واپس لے لیں. یہ ایکٹ اس ایکٹ سے جو تباہی مچنی ہے اس کا فریم ورک میں آپ کو دے دیتا ہوں. وقف کی جائیداد پر کالجز ہیں، وقف کی جائیداد پہ پرائمری اسکول ہیں، مڈل اسکول ہیں، ہائی اسکول ہیں. ان تمام وقف کی جائیداد پہ میڈیکل یونیورسٹی ہے، MBA انسٹیٹیوٹس ہیں، کامرس کالجز ہیں، سائنس کالجز ہیں. ان میں پڑھنے والے 80 to 98% بچے نان مسلم ہیں. یہ سب ختم ہو جانا ہے تو نقصان کس کا ہونا ہے؟ اس بات کو سمجھیے. نقصان کس کا ہونا ہے؟ اس بات کو سمجھیے. ان لوگوں کا ہونا ہے جن کے پاس دینے کو فیس نہیں ہے، جو ایسے انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں. کیونکہ بڑے لوگوں کے لیے تو IIT بھی اب ختم ہو جانا ہے. وہ تو ہارورڈ وغیرہ سب آ ہی رہی ہے. تو جس کے پاس پیسہ اب اس میں جائے گا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ ان سب میں پڑھتا تھا. یہ سب ختم، بات ختم. جو غریب تھا وہ غریب ہی رہے گا. کب تک سڑکوں پر آپ بتا رہے ہیں؟ ابھی تو پتہ نہیں، اب پروگرام بنائیں گے تب نا. ابھی پتہ نہیں. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. دو کوشچن ایک ساتھ آ رہا ہے. جی کہہ رہے ہیں نا یہ سارا جو ہے کیونکہ جتنا بڑا جو ہے ہوا اتنا ٹی وی پہ آئے گا. ایک شارٹ میں جو ہے یہ بتا دیجیے کہ جو ہے یہ جو قانون آیا اس میں جو ہے خامیاں یہ ہیں، اس کے لیے جو ہے آپ لوگ کیا کریں گے، اور اس میں جو خامیاں ہیں اس میں سرکار کی طرف سے کیا ہونی چاہیے؟ تو پورا وقف ایکٹ جو پڑھنے سے لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ وہ وقف کی جائیداد کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تمام جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو وائلیٹ کرتا ہوا آ رہا ہے. یہ ہماری عبادت کو وائلیٹ کرنے والا ہے. اس لیے یہ وقف ایکٹ کسی بھی سٹیزن کو قبول نہیں ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ واپس لیا جائے، جس طرح فارم ایکٹ واپس لیا گیا، جس طرح SC/ST ایکٹ واپس لیا گیا. تمام لوگ، تمام سیکولر بینڈ آف مائنڈ لوگ، تمام کانسٹیٹیوشنلسٹ، تمام مسلمس یہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ واپس لے لیا جائے. تھینک یو. BJP کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ایکٹ لایا ہے اس میں غریب مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. آپ کا کیا ماننا ہے؟ اس میں سے کوئی ایک لائن پڑھ کے ہم کو دکھا دیجئے کہ غریب مسلمان کا فائدہ ہونے والا ہے. ایک لائن دکھا دیجئے، ہم مان لیں گے. ناٹ اے سنگل لائن. یہ کہنا ہے جس طرح سے زور دے پارلیمنٹ میں، جس طرح کی باتیں مسلمان، اسلام، ایون قرآن تک کو
जिस तरह से जलील करने का काम किया, नहीं लगता कि इस चीज़ के ऊपर में जो भी इस तरह के अमन पसंद हिंदू भाई बहन है उनको इस चीज़ का अवेयरनेस के लिए सबसे पहला पहल करना चाहिए मुस्लिम तंजीमों की तरफ से? नहीं, इसमें जो सेकुलर बेंड ऑफ माइंड के लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, जो धार्मिक लोग हैं, लेकिन उनको पता है कि दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहते हैं। जैसे इस्लाम में कुरान में एक आयत है कि तुम दूसरे के खुदा को बुरा नहीं कह सकते, इसलिए आप किसी मुसलमान से, चाहे वो कितना भी जाहिल हो, कभी नहीं सुनेंगे कि वो राम जी को या कि कृष्ण जी को या किसी को भी बुरा कहता, कभी नहीं कह सकता, क्योंकि कुरान में स्पेसिफिक इंजंक्शन है। नहीं, पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाए। स्पेसिफिक इंजंक्शन है। मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदू धर्म में भी ऐसी बात है। तो हिंदू धर्म के लोगों को आना चाहिए बड़ी तादाद में और कहना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ, इनफ इज़ इनफ, डन। सबको पीसफुली रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, ठीक है ना? तो सब लोग कहेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक तबका अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। एक तबका मुसलमानों का ऐसा भी है जिनका कहना है कि अब तक तो पता ही नहीं था कि वक्फ कर क्या रही है, ये सारी चीजें। उन लोगों को क्या कुछ कहना? उनसे कहेंगे कि अपनी नींद से बाहर आएँ। अगर उनको नहीं पता था तो अगर किसी को कोई ये कहे कि हमको पता नहीं कि सूरज नहीं निकलता, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? सूरज नहीं निकलता होगा उसके लिए। उनका आरोप है कि वक्फ हम ही नहीं कर रही थी, अरे मेरे भाई, उन्होंने वक्फ, उनको ये मालूम होना चाहिए था कि उनके अब्बू जान कहाँ दफन किए गए हैं, क्या वो वक्त की चीज है कि नहीं, ये कैसे फायदा समझ नहीं आता। वो मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त है कि नहीं, उनके बच्चे पढ़ते यतीम खाना वक्त का है या नहीं है, उनको पता होना चाहिए। देखिए, ये उस तबके का खाना तो जानते ही नहीं थे, ये ऐसा ही बेकार है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो बात जवाब हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक बात आपके संस्था की तरफ से आप पे सवाल उठा था कि संस्था में अध्यक्ष है जो अमेरिकी नागरिक है, और ये इससे मौजूद नहीं है। आप अभी वक्त से मुताल्लिक़ सवाल ही नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये उसी से हमने सवाल किए, लेकिन जो है ये आप पे सवाल उठ रहा था क्या इसमें क्या है, और दीन के क्या ये वक्फ के लिए है, वो एक अलग सवाल है। मैं नागरिकता पर जो बातचीत चल रही है उसमें सिर्फ लोगों से, जो लोग ये उठा रहे हैं बात, उनसे ये पूछ लीजिए कि क्या ऐसा कोई कानून है इस देश का जो किसी को काम करने से यहाँ मना करता है? देश का कानून है 1860 का सोसाइटीज़ एक्ट क्या मना करता है, 1882 का ट्रस्ट एक्ट क्या मना करता है, क्या इमारत शरिया का दस्तूर मना करता है, क्या इस्लाम मना करता है? कोई भी एक चीज़ मना करती हो तो बता दीजिए, फिर बात कर लेंगे। ये भी बोला गया, और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से आपने इसीलिए रिजाइन दिया कि आप अमेरिकी नागरिक थे। क्या ये बेहतर होगा कि आप ये बात पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछ लें कि क्या उन्होंने मुझे हटा दिया है? आपको जवाब मिलेगा नहीं, ठीक है ना? क्या पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून में ऐसा लिखा हुआ है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। कानून उसका ट्रस्ट डॉक्यूमेंट निकलवा लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना? ये सब मैं क्या कह सकता हूँ। एक चीज और क्या कहेंगे, वक्फ पे राजनीति भी हो रही है, लोग अपने फायदे के लिए जो है वक्फ पे जो है कॉल कर रहे हैं। यानी ये तो आई मीन ये सवाल तो नून है, इसका जवाब यस में हो सकता है सिर्फ, यस, उसके अलावा और क्या बोल सकता है? पक्ष विपक्ष दोनों का नहीं, पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है। बात यह कि कानून लाया गया है, क्यों लाया गया है किसी को पता नहीं, किससे बात करके लाया गया किसी को पता नहीं, इस पे कोई एनालिसिस हुआ है पता नहीं, किसी भी एस्पेक्ट पे कोई एनालिसिस सामने गवर्नमेंट ने रखा हो पता नहीं। तो भाई जब कुछ पता नहीं तो एक्ट क्यों लाया? क्या एक्ट ये पूरी तरह से अधूरा है? नहीं, पूरी तरह से खराब है, लेकिन जो आपने कहा कि इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं दिया गया है, तो वो अधूरा हो गया। किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये पता नहीं किसने लिखा है, किस फ्रेम ऑफ माइंड में लिखा है, क्या पर्सपेक्टिव था, क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अनक्लियर है, जो एक्ट है वो अनक्लियर है, जो लैंग्वेज है वो वेग है। तो इस पे क्या मुस्लिम संस्थाओं से बात की गई थी एक्ट बनाने के पहले?
ہم لوگ جب سے یہ بل ہے اس وقت سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مسلم سنستھا سے بات نہیں کی گئی. میں عمارت میں بیٹھا ہوں, عمارت سے کوئی بات نہیں کی گئی. میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. جمعیت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. جماعت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. اہل حدیث گروپ کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ان سے کوئی بات نہیں کی گئی. عمارت میں تمام ملی تنظیمیں مل بیٹھ کے کام کرتی ہیں اور تمام کی طرف سے میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک آدمی سے بات چیت نہیں کی گئی. اس میں ایک چیز اور اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن ایبسنٹ ہے. ایک چیز اس میں اور بھی جو آئی بات, سرکار جو ہے اپنے قبضے میں زمین لے لے گی. تو جس طرح سے جب روڈ بنتا ہے تو جب سرکار قبضے میں لیتی ہے اپنی زمین تو اس میں جو زمین کا آنر ہوتا ہے اسے معاوضہ دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا وہ پراودھان ہے کہ اگر وقف کی زمین لی جاتی ہے سرکار کلیکٹر بابو آئیں گے بولیں گے وقف کی نہیں ہے تو سرکار کی زمین ہے تو معاوضہ ملے گا تو ختم ہو گیا. جیسے وہ کلیم آئے گا, کوئی آدمی آئے گا ایسے انگلی رکھ دے گا, بولے گا وقف کی زمین نہیں ہے. جس وقت وہ بولے گا وقف کی زمین نہیں ہے وہ وقف کی زمین نہیں رہے گی. اس میں تو جو ہے وقف کو رجسٹرڈ کریں گے جب جو ہے جو بھی وہ رجسٹر ہوگا تو بھی نہیں رہے گی نا, تو بھی نہیں رہے گی. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.